محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ایک مرتبہ پھر ہمارے درمیان جلوہ افروز ہو چکا ہے۔ وہ مبارک مہینہ جس کا نام آتے ہی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل محبت سے بھر جاتے ہیں، زبانوں پر درود و سلام جاری ہو جاتا ہے اور دل اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو یاد کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 2026 کس دن اور کس تاریخ کو ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن مسلمان کیا کریں، اس مبارک موقع کو کس انداز میں گزاریں، اور اگر ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا بہترین اظہار کیا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس سال 12 ربیع الاول 26 اگست 2026 بروز بدھ کو ہے۔ اس مبارک موقع پر ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا نہایت اہم حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے دنیا کو ہدایت کی روشنی ملی، انسان کو اپنے رب کی پہچان ملی، زندگی گزارنے کا طریقہ ملا، اخلاق کا درس ملا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ملا۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی ایک مسلمان کے دل میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تازہ ہو جانی چاہیے۔ 12 ربیع الاول کا دن آئے تو ہم سب سے پہلے کثرت سے درود و سلام پڑھیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیں اور دوسروں تک بھی محبت و ادب کے ساتھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائیں۔ ناظرین، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کرنے کا نام نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کا نام بھی ہے۔ اگر ہم واقعی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، والدین کا ادب کرنا چاہیے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنی چاہیے، یتیموں کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے، وعدہ پورا کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے اور اپنی زندگی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، 12 ربیع الاول ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف آوری عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اصل کامیابی صرف دنیا کی دولت اور عزت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ طاقت ملے تو ظلم نہیں کرنا، دولت ملے تو غرور نہیں کرنا، کسی پر اختیار ملے تو اس پر زیادتی نہیں کرنی، کسی سے اختلاف ہو تو اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا، اور کسی سے دشمنی بھی ہو تو انصاف سے تجاوز نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ربیع الاول میں ہمیں صرف خوشی کا اظہار ہی نہیں بلکہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اپنی زندگی بدلنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس مبارک دن ایک بہت اچھا عمل یہ ہے کہ گھر میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست رکھی جائے۔ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو انہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، انہیں بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، امانت دار تھے، نرم دل تھے، غریبوں سے محبت فرماتے تھے، بچوں پر شفقت فرماتے تھے، پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بے مثال تھے۔ آج ہمارے بچے دنیا کی بہت سی شخصیات کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ہمیں یہ فکر بھی کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ اس لیے 12 ربیع الاول کو بچوں کے ساتھ بیٹھیں، انہیں کوئی خوبصورت واقعہ سیرت کا سنائیں، درود شریف پڑھائیں اور ان سے پوچھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت انہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔
ناظرین، اس دن سیرت طیبہ کا مطالعہ بھی کریں۔ اگر ممکن ہو تو کسی معتبر عالم دین کی سیرت کی گفتگو سنیں، کسی مستند کتاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات پڑھیں اور گھر والوں کے ساتھ سیرت کا تذکرہ کریں۔ غور کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، مسکینوں اور کمزوروں کے ساتھ کیسا سلوک فرماتے تھے؟ جب ہمیں ان سوالات کے جواب مل جائیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تقاضا کیا ہے۔ ناظرین، اس مبارک موقع پر صدقہ و خیرات بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسعت عطا فرمائی ہے تو کسی غریب کے گھر راشن پہنچا دیں، کسی ضرورت مند کو کھانا کھلا دیں، کسی یتیم کی مدد کریں، کسی بیمار کے علاج میں تعاون کر دیں یا کسی ایسے شخص کی مدد کریں جو واقعی ضرورت مند ہے۔ خوشی ایسی ہو جس میں دوسروں کو بھی شریک کیا جائے۔ اپنے لیے اچھا کھانا پکائیں تو کسی غریب کے گھر بھی بھیجیں۔ اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدیں تو کسی ضرورت مند بچے کو بھی یاد رکھیں۔ اس طرح ہماری خوشی کسی دوسرے کے چہرے پر بھی مسکراہٹ لے آئے گی۔ ناظرین، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل بھی محبت کے اظہار کا ایک خوبصورت ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اگر کسی محفل میں شرکت کریں تو ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں، درود و سلام پڑھیں، سیرت طیبہ سنیں اور محفل سے ایک عملی سبق لے کر اٹھیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا دامن تھامے رکھنا بہت ضروری ہے۔ نعت کے الفاظ درست ہوں، عقیدے کی حدود کا خیال رکھا جائے اور ایسی بات سے بچا جائے جو شریعت یا عقیدے کے اعتبار سے درست نہ ہو۔ محبت جتنی زیادہ ہو، ادب بھی اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، ایک اور بہت اہم کام یہ ہے کہ اس دن اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ذرا سوچیں، اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہمیں اپنی زندگی کی غلطیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اسے چھوڑنے کا عہد کریں۔ اگر غیبت کرتے ہیں تو اس سے توبہ کریں۔ اگر نماز میں سستی ہے تو نماز کی پابندی شروع کریں۔ اگر والدین ہم سے ناراض ہیں تو انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کا حق ہمارے ذمے ہے تو وہ واپس کریں۔ اگر کسی رشتہ دار سے ناراضی ہے تو صلح کی کوشش کریں۔ اگر دل میں کسی کے لیے حسد یا بغض ہے تو اسے ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اخلاق اور ہمارے اعمال میں بھی نظر آنی چاہیے۔ ناظرین، 12 ربیع الاول کے موقع پر گھر میں خوشی کا اظہار کریں، لیکن خوشی کے ساتھ شریعت اور ادب کا خیال بھی رکھیں۔ گھر صاف کریں، درود شریف پڑھیں، نعتیں سنیں، سیرت بیان کریں، اچھا کھانا بنائیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں اور ضرورت مندوں کو یاد رکھیں۔ لیکن خوشی کے نام پر فضول خرچی، اسراف، کسی کو تکلیف دینا، شور شرابہ یا کوئی ناجائز کام نہ کریں۔ جس ہستی کی آمد کی خوشی ہم منا رہے ہیں وہ رحمت بن کر تشریف لائے، اس لیے ہماری خوشی بھی دوسروں کے لیے رحمت اور خیر کا ذریعہ ہونی چاہیے۔ ناظرین، اگر کسی گھر میں میاں بیوی کے درمیان ناراضی ہے تو اس مبارک موقع پر صلح کر لیں۔ اگر بھائی بھائی سے ناراض ہے تو محبت سے بات کر لیں۔ اگر کسی رشتہ دار سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے تو سلام کر کے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو محبت، اخوت اور حسن اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر 12 ربیع الاول کے دن ہزاروں گھروں میں ناراضیاں ختم ہو جائیں، کتنے دل خوش ہو جائیں گے اور کتنے خاندان دوبارہ جڑ جائیں گے۔ ناظرین، سب سے بڑھ کر نماز کا اہتمام کریں۔ میلاد کی محفل ہو، نعت ہو، ذکر ہو یا کسی اور نیکی کا کام، لیکن نماز کو نظر انداز نہ کریں۔ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں نماز کی پابندی میں بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ اس دن یہ نیت کریں کہ آج سے میں نماز کی پابندی کروں گا، فجر نہیں چھوڑوں گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کروں گا اور اپنی زندگی کو دین کے مطابق بنانے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، اس دن کثرت سے استغفار بھی کریں،
چند لمحوں کے لیے تنہائی میں بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ کہیں اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے دل میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا، میرے اخلاق درست فرما، میرے گھر میں سکون عطا فرما، میرے والدین پر رحم فرما، میری اولاد کی حفاظت فرما اور پوری امت مسلمہ پر اپنا فضل و کرم فرما۔ ناظرین، یہاں ایک اہم بات عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر خوشی منانے کے مختلف طریقوں کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ہماری اس گفتگو کا مقصد کسی سے بحث یا مناظرہ کرنا نہیں، بلکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ دلانا ہے۔ جو مسلمان اس موقع پر محبت سے میلاد کی محفل منعقد کرتا ہے وہ ادب، شریعت اور اچھے اخلاق کا خیال رکھتے ہوئے کرے، اور جو شخص کسی خاص طریقے کو اختیار نہیں کرتا وہ بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی دل آزاری سے بچے۔ ہمیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے، طعنے دینے یا نفرت پھیلانے کے بجائے محبت، حکمت اور حسن اخلاق سے کام لینا چاہیے۔ اگر کسی مسئلے میں علمی اختلاف ہو تو اہل علم سے رجوع کیا جائے، لیکن عام مسلمانوں کو ایک دوسرے کی عزت اور حرمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ دلوں کو جوڑا جائے، توڑا نہ جائے، محبت پیدا کی جائے، نفرت نہیں، معاف کیا جائے، انتقام نہیں، آسانی پیدا کی جائے، مشکل نہیں۔ اس لیے 12 ربیع الاول کو ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے اخلاق بہتر کریں گے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے۔ ناظرین، ذرا اپنے دل سے چند سوالات کریں۔ کیا میں سچ بولتا ہوں؟ کیا میں والدین کا ادب کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا؟ کیا میں کسی کا حق نہیں مارتا؟ کیا میں غریبوں کا خیال رکھتا ہوں؟ کیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں؟ کیا میں بچوں کے ساتھ شفقت کرتا ہوں؟ کیا میں اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت اور گالی سے محفوظ رکھتا ہوں؟ اگر ان سوالات میں کہیں کمی نظر آئے تو یہی دن اپنی اصلاح کا ذریعہ بنا لیجئے، ایک سنت اختیار کر لیجئے، ایک گناہ چھوڑنے کا عہد کر لیجئے اور اپنی زندگی میں ایک اچھی تبدیلی لے آئیے۔ ناظرین، 12 ربیع الاول کو کثرت سے درود و سلام پڑھیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں، نعت سنیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، صدقہ کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، والدین کو خوش کریں، رشتہ داروں سے تعلق جوڑیں، ناراض لوگوں سے صلح کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اگر آپ کسی محفل میلاد میں شریک ہوں تو ادب کے ساتھ بیٹھیں اور وہاں سے اپنے ساتھ ایک عملی سبق لے کر واپس آئیں۔ مثلاً یہ عہد کریں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، والدین کی نافرمانی نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا یا ہر روز درود شریف پڑھنے کی پابندی کروں گا۔ ناظرین، یہی وہ چیز ہے جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری زندگی میں زندہ رکھتی ہے۔ محبت صرف الفاظ میں نہیں، عمل میں بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمارے ہونٹوں پر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے کردار میں بھی ہونی چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو آج ہی انہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سنائیں۔ اگر والدین حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں، اگر کوئی غریب آپ کے آس پاس ہے تو اس کی مدد کریں، اگر کسی رشتہ دار سے ناراضی ہے تو صلح کی کوشش کریں، اگر کسی کے لیے دل میں بغض ہے تو اللہ کے لیے اسے نکالنے کی کوشش کریں، اگر آپ گناہوں میں مبتلا ہیں تو سچی توبہ کریں۔ یہ تمام چیزیں اس مبارک دن کو ہمارے لیے حقیقی اصلاح کا ذریعہ بنا سکتی ہیں۔ ناظرین، آئیے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما، ہمیں قرآن و سنت پر چلنے والا بنا، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور بابرکت رزق عطا فرما، پوری امت مسلمہ پر اپنا فضل فرما، ہمارے دلوں سے نفرت، حسد، تکبر اور بغض دور فرما اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ، قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔
ناظرین یاد رکھیے 12 ربیع الاول 26 اگست بروز بدھ کو ہے۔ اس مبارک دن کو محبت، ادب، درود و سلام، سیرت، صدقہ، خیرات، توبہ، نماز اور اصلاح اعمال کے ساتھ گزاریں۔ خوشی منائیں تو نیکی کے ساتھ، نعت پڑھیں تو ادب کے ساتھ، سیرت سنیں تو عمل کی نیت کے ساتھ، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کریں تو اپنے کردار کے ذریعے بھی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اگر آپ بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں تو کمنٹ میں ادب و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس پیغام کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نیکی کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان، محبت، اخلاص اور سنت کی دولت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔